نیا مسئلہ فلم کا اٹھ گیا، ہمارے مذہب کے خلاف چیز کو لاؤ اور مسلمان ہم اس مذہب کے خلاف تمہارے عمل کو چیلنج بھی نہ کریں تو کیا فائدہ ہے ہمارے ہندوستان میں رہنے سے؟ یہ ملک ہمارا ہے، ہم ہمیشہ سے اسی ملک کے رہنے والے ہیں، ہمارے باپ دادا پردادا جس طرح تم رہتے ہو اسی طرح ہم بھی ہزاروں سال سے اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ ہمارے وکیل کبیر سے بلتے 3 گھنٹے اس شخص نے بڑھاپے کے اندر بحث کی۔ ہماری ایک تاریخ ہے جو تمہاری تاریخ سے زیادہ قیمتی تاریخ ہے۔ نیا مسئلہ فلم کا اٹھ گیا، ہم نے تو اپنی زندگی میں اللہ کا شکر ہے آج تک کبھی کسی سینما گھر میں قدم بھی نہیں رکھا، لیکن جمعیت علماء ایک مذہبی جماعت ہے، آپ فلم بنائیں اور ہمارے مذہب کو ٹارچر کریں، جمعیت علماء اگر اس کے اوپر خاموشی کو اختیار کرتی ہے، جمعیت علماء کیسی مذہبی جماعت ہے؟ بیکار کی بات ہے۔ ہم نے اس سلسلے کے اندر مشورہ کیا اور اچھے اچھے وکیلوں سے مشورہ کیا۔ ہمیں جب یہ اطمینان ہو گیا کہ مذہب کو نشانہ بنانے کا حق اپنی فلم چلانے کے لیے، فرقہ پرستی کو بڑھاوا دینے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکانے کے لیے ہم اس کے خلاف کورٹ میں جا سکتے ہیں، ہم اس کے خلاف کورٹ میں چلے گئے اللہ کے نام کے اوپر۔ ہمارے کورٹ میں جاتے ہی انہوں نے 6 چیزوں کو جو بنیادی طریقے کے اوپر اللہ کے نبی اور اسلام کے اوپر ان کی زندگی کو داغدار کرنے کے لیے تھیں، فوراً ان چیزوں کو نکال دیا۔ اور یہ کہا کہ ہم نے 6 چیزوں کو نکال دیا۔ ہم نے کہا نہیں، ہم اور آگے بڑھیں گے۔ ہم پھر گئے، ہمارے وکیل کبیر سے بلتے 3 گھنٹے اس شخص نے بڑھاپے کے اندر بحث کی۔ پھر اس کے بعد گورنمنٹ کے اندر وہ چلی گئی، یعنی گورنمنٹ فلم کو جو کمیٹی بنی ہوئی ہے جو فلم کو دیکھے گی کہ یہ اصولی اعتبار سے کوئی غلط پیغام تو نہیں دے رہی ہے، اس کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے جب پیش کیا ہم پھر کورٹ گئے، ہم نے کہا کہ اس نے اپنی حد سے تجاوز کیا ہے، اسے یہ حق نہیں ہے، جو فیصلہ اس نے کیا وہ فیصلہ بالکل صحیح تھا۔ کورٹ نے پھر اس کو واپس کر دیا، اس میں تصحیح کرو۔ اس لینے دینے کے اندر اس کی 50 چیزوں کو اور ختم کیا گیا، 61 چیزیں ہو گئیں۔ اب وہ ہمیں گالیاں دیتا ہے، ارے بھائی تم نے ایسا کام کیا کیوں؟ تم یہ چاہتے ہو ہمارے مذہب کے خلاف چیز کو لاؤ اور مسلمان ہم اس مذہب کے خلاف تمہارے عمل کو چیلنج بھی نہ کریں تو کیا فائدہ ہے ہمارے ہندوستان میں رہنے سے؟ یہ ملک ہمارا ہے، ہم ہمیشہ سے اسی ملک کے رہنے والے ہیں، ہمارے باپ دادا پردادا جس طرح تم رہتے ہو اسی طرح ہم بھی ہزاروں سال سے اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم کوئی باہر سے آئے ہوئے تھوڑے ہی ہیں۔ تمہاری وہ کون سی برادری ہے جس برادری میں ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیرلا سے لے کر کے اور کشمیر تک چلے جاؤ، ہر برادری کے اندر ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ تم میں جو یہ کہتا ہے
کہ مسلمان باہر کے آئے ہوئے ہیں، وہ بے دال کا بودم ہے، بوم ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہے دنیا، جھوٹ بولتا ہے۔ مسلمان ہند اپنی چیز کے اوپر پابند ہے، اپنے خیالات اور اپنے نظریات کے اوپر۔ ہماری ایک تاریخ ہے جو تمہاری تاریخ سے زیادہ قیمتی تاریخ ہے۔ کانگریس نے ملک کی آزادی کے اندر کردار ادا کیا، مگر کب سے؟ جب سے ہم نے شروع کیا تھا، اس کے 80 سال کے بعد کانگریس کو عقل آئی ہے، جن لوگوں کو انہوں نے کانگریس کو بنایا۔ مسلمان تو اس سے پہلے 2 جنگیں لڑ کر کے لاکھوں، اس دلی کے اندر لاکھوں مسلمان علماء کو شہید کیا گیا۔ 57 میں، 32 میں کانگریس کا وجود بھی نہیں تھا، جانتے بھی نہیں تھے لوگ کہ کانگریس ہے کیا چیز۔ یہ ہمارے اکابر کی تاریخ ہے، ہم اس تاریخ کے اوپر زندہ ہیں۔ جو اس پر اعتراض کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جاہل ہے، اسے پتہ نہیں کہ اس غلامی سے آزادی دلانے میں سب سے بڑا کردار علماء کا کردار ہے۔ جمعیت علماء انہی کی جماعت ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے سب سے پہلا اعلان کہ ملک غلام ہو گیا، اس کی آزادی کے لیے جہاد کرنا مسلمان کا فرض ہے، سن 1803 میں کیا تھا۔ کانگریس تو 1880 کے بعد بنی ہے، یعنی 80 سال پہلے کا ہمارا اعلان ہے، اور اس کے اوپر چلتے رہے سن 47 تک۔ اور جب ملک آزاد ہوا، ایک دم کروٹ لی، دنیا تو چلی گئی، ملک کی آزادی کے بعد پیسہ بٹورنے کے لیے، اقتدار بٹورنے کے لیے انہوں نے کروٹ لے کر کے ختم کر دیا تھا۔ آج سے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ایک مذہبی جماعت ہیں۔ میرے بھائی، یہ ایک صورت ہے ملک کی، لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ چیز رہتی ہے کہ مسلمان احتجاج کیوں نہیں کرتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کرنے میں مسلمان کا ٹکراؤ ہندو سے، ہندو کا ٹکراؤ مسلمان، ہماری پالیسی ہے، ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جہاں رہو پیار و محبت کے ساتھ رہو۔ ہم جس طرح پیار و محبت سے مسلمان کے ساتھ رہتے ہیں، اسی طرح ہندو کے ساتھ بھی، یہ ہمارا مذہبی حکم ہے۔ ہم سڑکوں پر نکل کر ہندو مسلم تناؤ اور جھگڑا نہیں پیدا کرنا چاہتے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہیں اور غلط راستے پر چل رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ٹکراؤ کر سکتے ہیں، اور اس کے ٹکراؤ کی بہترین چیز ہے کورٹ۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہر جگہ، ہر سینٹر کے اندر، تمام سینٹروں میں فرقہ پرست ذہنیت ہے، کورٹ کے اندر بھی ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ذہن صاف ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ ہمیں وہاں سے فیصلے کا صحیح فیصلہ مل جاتا ہے جو دستور کے خلاف نہیں، دستور کی تائید کے اندر ہے۔ ہم آج بھی اسی کے اوپر زندہ ہیں، ہمیں اس کے فوائد بھی ملتے ہیں۔